بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15، صفحہ نمبر ہے 51، جس کا عنوان ہے سفر طائف، یعنی کہ طائف کا سفر۔ آئیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت کرتے ہوئے قریباً 10 سال ہو چکے تھے، لیکن لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر اسلام کی تبلیغ کا ارادہ کیا۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف مکہ معظمہ سے جنوب کی جانب قریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب شہر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ رستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی تبلیغ کرتے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ جو مکہ معظمہ سے شروع کیا تھا، اور انہیں وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے، لیکن لوگوں کی اکثریت جو زیادہ تعداد تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے باہر ارادہ کیا اور اسلام کی تبلیغ کا ارادہ رکھا۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف وہ سفر کیا تھا۔ طائف مکہ معظمہ سے جنوب کی جانب تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب، یعنی کہ خوبصورت سا شہر ہے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے۔ طائف کا سفر آپ لوگوں نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ رستے میں جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر طائف کی جانب جاری رکھا۔ طائف میں دعوت اسلام، آئیے پڑھتے ہیں طائف میں انہوں نے کیا اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سردار آپس میں بھائی تھے اور ان کے نام ابو جلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہ کی اور نہایت بے روحی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا اور وہاں ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو وہاں کے سرداروں نے شرارتی اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے نہ صرف گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برسائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے شہر میں پہنچ گئے تھے تو وہاں کے قبیلے جو تھے، وہ ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ ثقیف کے تھا، اس کے 3 سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے۔ وہ تینوں سردار جو آپس میں بھائی تھے، ان کے نام کیا تھے؟ ابو جلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انتہائی بے روحی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں سے چلے آئے اور دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا جو طائف کے رہنے والے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن رکے تھے، قیام فرمایا تھا، ٹھہرے تھے وہاں 10 دن۔ تو وہاں کے ہر ایک سردار کے پاس تشریف لے کے گئے، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو وہاں طائف کے لوگوں نے، طائف کے جو سردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شرارتی لوگ، یعنی کہ جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ طائف کے ان لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تالیاں بجائیں، گالیاں بھی دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برسائے۔ صفحہ نمبر ہے 52۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون کے جاری ہونے سے تر ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ باغ طائف سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا اور اس باغ کے مالک
عتبہ اور شیبہ تھے۔ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب کچھ اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بچوں، طائف کے سرداروں نے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر پتھر برسائے اور وہ سخت زخمی ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے تھے وہ خون کے جاری ہونے سے تر ہو گئے تھے، یعنی کہ خون بہت زیادہ نکل آیا تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی تھی۔ وہ باغ جو تھا وہ طائف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ جو تھے وہاں انہوں نے ان کے باغ میں پناہ لی تھی، اور باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ جب کچھ اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کیا فرمائی تھی؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: اے اللہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے؟ کیا کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ پر تیرا عتب ورد ہو۔ تیری ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ عتبہ اور شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر ترس آیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو کہا کہ وہ باغ سے انگور لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ عداس نے جب انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ عداس نے حیرانگی سے کہا، یہ الفاظ تو اس علاقے کے لوگ نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا اطمینان ہوا تو انہوں نے دعا کی تھی۔ انہوں نے دعا میں کیا کہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی کہ لوگوں نے ان پر کس طرح ظلم کیے، ان پر سختی کی، ان پر پتھر برسائے، ان کو کمزور کیا، ان کی بے بسی کا مزہ آیا، ان کی ناقدری کی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والا ہے اور سب کمزوروں کا رب ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، مجھے بس تیری ہی حفاظت کافی ہے، اور تیرے چہرے کا اس نور کی پناہ میں چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ نہ ہو، یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ نہ کریں یا ان سے ناراض نہ ہوں۔ میں بس تیری ناراضگی دور کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیرے سوا کوئی طاقت یا کوئی قوت نہیں ہے اس دنیا میں۔ عتبہ اور شیبہ جو اس باغ کے مالک تھے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو ان کی حالت پر ترس آیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام، جو ان کا غلام تھا وہ عیسائی تھا، اس کا نام عداس تھا، اس کو کہا کہ جاؤ باغ سے جاؤ انگور لے آؤ۔ وہ انگور لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب عداس نے انگور پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے حیرانگی سے کہا کہ یہ الفاظ تو اس علاقے کے لوگ نہیں پڑھتے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بسم اللہ پڑھی تھی اس نے کہا یہ اس علاقے کے لوگ یہ الفاظ نہیں پڑھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والا اور اس کا دین کیا ہے؟ تو عداس نے کیا بتایا تھا، آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ عیسائی ہے اور نینون کا رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے
بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ بچوں، عداس جو تھا وہ عیسائی تھا اور نینون کے رہنے والا تھا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ نینون کے رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے کہا کہ کیا تم یونس علیہ السلام کی بستی کے ہو؟ تو عداس نے ان سے پوچھا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تھا تو عداس نے یہ سنا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا، یعنی کہ پیار کیا۔ بچوں، دنیا میں بہت سے نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ ان بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک نبی بھیجا تھا جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار جو ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت رسول ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور برداشت۔ کچھ دیر قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکل کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ رستے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر اور برداشت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا صبر اور برداشت تھا، اس میں ہم نے پڑھا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، تو انہوں نے کچھ دیر جو ہے اس باغ میں قیام کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے تو رستے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت جبرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، جس کے پاس پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے اسے ڈیوٹی دی ہوئی تھی۔ تو فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ طائف کے لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا، انہوں نے پتھر برسائے، گالیاں دیں، آپ کو بہت زیادہ زخمی کیا، آپ کی حالت بہت خراب ہوئی، تو اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر اور برداشت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اتنی تکلیف کے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا اور برداشت کا اظہار کیا تھا۔ اس ٹائم اگر وہ چاہتے تو وہ فرشتے کو حکم دے سکتے تھے اور فرشتہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ظلم کر سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھا بچوں آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ظالم تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے، گالیاں دی تھی، پتھر برسائے تھے، ان سے بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہیں بھی معاف کر دیا۔ بچوں آپ اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر الف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کب تشریف لے گئے؟ جواب ہے، نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 2 ہے، طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ جواب ہے، طائف مکہ معظمہ سے جنوب کی جانب قریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز شاداب شہر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس قبیلے کے سرداروں سے ملے؟ جواب ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 4 ہے، عتبہ اور شیبہ کے عیسائی غلام کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، عتبہ اور شیبہ کے عیسائی غلام کا نام عداس تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو کیا جواب دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر اور برداشت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے،
قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے نام کیا تھے؟ جواب ہے قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے نام ابو جلیل، سعود اور حبیب تھے۔ سوال نمبر 7 ہے باغ طائف سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ جواب ہے باغ طائف سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال نمبر 2 ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نسل 3، حضرت زید رضی اللہ عنہ، خون 10۔ الف ڈیش بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں ڈیش دن قیام فرمایا، 10 دن قیام فرمایا۔ جیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے ڈیش کے جاری ہونے سے تر ہو گئے، جوتے خون کے جاری ہونے سے تر ہو گئے۔ دال ہے باغ طائف سے قریباً ڈیش میل کے فاصلے پر تھا، قریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہے اللہ تعالیٰ ان کی ڈیش میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے درست فقرے کے لیے ڈبے میں ٹک کا نشان اور غلط کے لیے غلط کا نشان لگائیں۔ الف ہے نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، غلط۔ بے ہے طائف پہنچے تو پہلے قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، درست۔ جیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ طائف گئے، غلط۔ دال ہے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکاص بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، غلط۔ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ بھی تھا، درست۔ واو ہے طائف میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، غلط۔ سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے کس سال طائف تشریف لے گئے؟ نمبر 1 8ویں سال، نمبر 2 9ویں سال، نمبر 3 10ویں سال۔ درست جواب ہے 10ویں سال۔ بے ہے طائف کیا ہے؟ الف ایک شہر، نمبر 2 ایک گھر، نمبر 3 ایک ملک۔ درست جواب ہے ایک شہر۔ جیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں کس قبیلے کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے؟ نمبر 1 قبیلہ عدی، نمبر 2 قبیلہ ثقیف، نمبر 3 قبیلہ بنو تمیم۔ درست جواب ہے قبیلہ ثقیف۔ دال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ نمبر 1 10 دن، نمبر 2 15 دن، نمبر 3 20 دن۔ درست جواب ہے 10 دن۔ ہے طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ واو ہے باغ کے مالک کون تھے؟ نمبر 1 عبدہ اور عمران، نمبر 2 عتبہ اور شیبہ، نمبر 3 عداس اور ابسہ۔ درست جواب ہے عتبہ اور شیبہ۔ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عداس نے کیا پیش کیا؟ نمبر 1 انار، نمبر 2 سیب، نمبر 3 انگور۔ درست جواب ہے انگور۔ ہے عداس کہاں کا رہنے والا ہے؟ نمبر 1 یونان کا، نمبر 2 نینوا کا، نمبر 3 مصر کا۔ درست جواب ہے نینوا کا۔ تو یہ قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ نمبر 1 دوست تھے، نمبر 2 ہمسائے تھے، نمبر 3 بھائی تھے۔ درست جواب بھائی تھے۔ نمبر یہ ہے طائف مکہ مکرمہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟ نمبر 1 90، نمبر 2 95، نمبر 3 100۔ درست جواب ہے 90۔ بچوں امید کرتی ہوں آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔